وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو کسی بھی طرح شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی مسکینوں کے ساتھ بھی اور رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ بھی اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ بھی اور اپنے پہلو کے ساتھی یا رفیق سفر یا رفیق زندگی کے ساتھ بھی اور مسافر اور اپنے ماتحت سب کے ساتھ حسن سلوک کرو بے شک اللہ اس شخص کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو اکڑنے والا اور شیخی بگاڑنے والا صدق اللہ العظیم اللہ کریم نے اس امتحان میں ہم سب کو مبتلا فرمایا ہے اور جس کا نتیجہ ان قریب آخرت میں نکلنے والا ہے، وہ امتحان
اجتماعی اور معاشرتی نوعیت کا ہے۔ وہ تنہائی یا اکیلے پن میں اکیلے زندگی گزارنے کا امتحان نہیں، کیونکہ انسان معاشرت پسند ہے اور معاشرے میں رہنا انسان کی فطرت ہے۔ اس فطرت کو دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے کس طرح کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس نظام کو حقوق و فرائض کا نظام کہتے ہیں۔ اسی پہ ہم گزشتہ کئی جمعات سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج دو تین جو اس کے کمپوننٹس ہیں کوشش کروں گا اس کے اوپر گفتگو ہو کے یہ موضوع آج کلوز ہو جائے۔ والدین کے اوپر ہم نے بات کر لی، یعنی ترتیب یہ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے سب سے پہلے جس حق کا خیال کرنا ہے وہ اللہ ہی کا حق ہے۔ اصل میں یہ بتایا گیا ہے حق صرف اللہ کا ہے، مخلوق کا کوئی حق نہیں ہوتا، حق صرف خالق کا ہوتا ہے۔ ہاں، خالق اگر مخلوق میں سے کسی کو مقرر کر دے، خالق اگر مخلوق میں سے کسی کا حق متعین فرما دے تو اس کا حق ثابت ہو جاتا ہے۔ خالق نے کہا کہ کائنات کی سب سے بزرگ ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے بعد مخلوق میں سے سب سے بزرگ ہستی، ان کا حق خالق نے متعین فرما دیا، اور اس حق کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ ان کا امتی بننے کے لیے بنیادی جو ایک ہی اصول ہے کہ ان کی اطاعت اور اتباع کی جائے، بس۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کی حیثیت یہ ہوتی ہے، ان کو یہ مقام دے کے بھیجا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ گویا انبیاء اور رسول کی اطاعت بھی ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطائی ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو مرضی عطا فرما دے۔ نبوت ایک عطائی منصب ہے، رسالت ایک عطائی شعبہ ہے، عطائی منصب ہے، عطائی ہوتا ہے۔ اللہ جس کو عطا فرماتا ہے، جس کو چن لیتا ہے، مصطفیٰ بنا لیتا ہے، مجتبیٰ بنا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا ایک حق نبی کا، پھر اس کے بعد اس نے حق متعین کر دیے، والدین کا حق متعین کر دیا، اولاد کا حق متعین کر دیا، سب کے حقوق، حتیٰ کہ جو آپ کے گھر کا جو امیڈیٹ فیملی ہے اس کے بعد جو قریب ترین ہیں ان کے بھی حق حقوق متعین فرما دیے، وہ ماموں ہوں، وہ چاچو ہوں، وہ قریبی ہوں، وہ دور کے ہوں، سارے رشتہ داروں کے، ثم ادنا کا ثم ادنا کا ثم ادنا کا، جیسے جیسے یہ دائرہ وسیع ہوتا جائے گا حقوق و فرائض کی جو گریوٹی ہے وہ کم ہوتی جائے گی، لیکن بہرحال اللہ کریم نے سارے رشتہ داروں کے حقوق رکھے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو پڑوسی ہیں وہ رشتہ دار ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل اجنبی ہو، کوئی ہو، اس کا حق ہے، ہمسائے کا حق ہے۔ اور ہمسائے کے حق سے پہلے میں عرض کر دوں، یتیم اور مسکین کی بات کی، والدین، رشتہ دار، اس کے اوپر کافی گفتگو ہو چکی۔ یتیم وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو اور اس کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں، یا والدین میں سے ایک یعنی والد اس کا چلا جائے، وہ یتیم ہوتا ہے۔ اب اس یتیم کے ساتھ کیونکہ اس کے دنیا میں اس کی کوئی کفالت کرنے والا رہ نہیں جاتا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کفالت کا انتظام فرما دیا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے معاشرے کی۔ جو بھی قریب رہتا ہے، جس کو پتہ چل جائے کہ اس کے محلے میں کوئی یتیم ہے، تو یتیم کی کفالت کرنا سب کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے اوپر اللہ کریم نے انسینٹو دے دیے کہ جو یہ کفالت کی ذمہ داری لے گا، اب ضروری تو نہیں کہ سارا محلہ جو ہے اس یتیم کے گھر میں پہنچ جائے، کوئی ایک آدھ بندہ ہوگا، کوئی ایک دو لوگ ہوں گے جن کو اللہ یہ توفیق دے گا۔ گویا یہ فرض کفایہ ہے، کوئی بھی شخص معاشرے میں سے
وہ اس فضیلت کو، اس انسینٹو کو اور اس سعادت کو اگر حاصل کرنا چاہتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو وہ یتیم کے گھر پہنچ جائے اور اس کی کفالت کا انتظام کرے، اس کا خیال رکھے، جو جو چیز اس کو چاہیے اس کے سارے انتظامات کرے، اور جو اس کی کفالت کرے گا۔ کفالت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح انسان اپنے بچے کی کفالت کرتا ہے، اسی طرح سے کوئی گارڈین جو ہے وہ اپنے جو اس کے پاس ماتحت بچے ہوتے ہیں ان کی کفالت کرتا ہے، اسی طرح سے یتیم کی کفالت کرنے کے والا کوئی میدان میں آ جائے۔ اب اس کے لیے انسینٹو کیا ہے؟ ایک تو حکم ہے اللہ کا، حکم ہے حسن سلوک، احسان۔ اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عدل اور احسان میں فرق ہوتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے، احسان یہ ہے کہ حق بنتا ہے نہیں بنتا اس کو دیا جائے، کیلکولیشن میں نہ پڑا جائے۔ لہذا آپ بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیں اس کے ساتھ ہمارا کیا لاگا دیگا ہے، وہ تو پرلے محلے میں رہتا ہے، وہ تو دوسرے محلے کا آدمی، وہ دوسری گلی میں رہتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ اگر وہ یتیم ہے تو اس کا آپ کے اوپر حق ہے، بات ختم۔ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اب یتیم بیچارے کا آپ کے اوپر کیا حق ہوگا؟ یتیم کیا لے کے آتا ہے؟ اس کے پاس ہے کیا دینے کو؟ وہ تو صرف آپ کی کفالت کا مستحق ہے۔ اگر آپ نے کفالت کر دی تو آپ کی مرضی، نہ کرے تو بھی آپ کی مرضی، یہ آپ کے اوپر ہے۔ ہاں اگر کفالت کر دی، کسی نے اس کے دل میں خیال آ گیا یا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو کفالت ہے، جو فضیلت ہے، وہ حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے چل پڑا۔ انسینٹو تو قرآن دیتا ہے، انسینٹو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات ہم کر چکے کہ جو حقوق العباد ہیں یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو حقوق اللہ ہیں وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ جب ہم حقوق اللہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ یتیم ہے چاہے وہ مسکین ہے، تو اصل میں ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ثواب ہے، اور جو کام ثواب کی نیت سے کیا جائے وہ عبادت ہے، تو اس کا مطلب ہے حقوق العباد بھی اللہ کی بندگی میں شامل ہے۔ اسی لیے تو ابتدا کی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ اکبر۔ اب یتیم راضی ہو یا نہ ہو، مسکین راضی ہو یا نہ ہو، مسکین تو راضی نہیں ہوتا۔ پہلے زمانوں میں شاید کبھی راضی ہو جاتا ہو، اب تو بالکل ہی کوئی راضی ہوتا، نہ رشتہ دار راضی ہوتا ہے، نہ مسکین راضی ہوتا ہے، نہ ہی یتیم راضی ہوتا ہے۔ اللہ، ابھی چند دنوں کی بات ہے، 2-4 دن پہلے میرے ایک دوست ہیں، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، آج کل پاکستان آئے ہوئے۔ ان کے والد گرامی جو تھے وہ جامعہ محمدیہ اکاڑا کے شیخ الحدیث تھے، وہ میرے بھی استاد ہیں، میں نے ان سے بخاری شریف پڑھی ہے، مشکات کا کچھ حصہ بھی پڑھا ہے، بخاری شریف پڑھی۔ مجھے جو الاجازہ فی الحدیث عطا کی ہے تو میرے ان استاد گرامی نے شیخ الحدیث مولانا عبد الحلیم رحمہ اللہ انہوں نے عطا فرمائی۔ اب وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے والد گرامی نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، اللہ، وہ نصیحت یہ کی تھی کہ ہر رشتہ دار کو ملتے رہنا، ہر ایک کو ملنا، لیکن ملنے سے پہلے، ملنے جانے سے پہلے، اب یہ سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، نصیحت کرنے کا انداز ہوتا ہے جو کبھی اولاد کو بھولتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ کسی بھی رشتہ دار کو ملنے جانے سے پہلے ایک دفعہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا کرو، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے اللہ کو کہا کرو کہ اللہ میں تیرے لیے جا رہا ہوں۔ بات ختم ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ جب تم کر لو گے ہر رشتہ دار کو ملنے سے پہلے، جب تم یہ کر لو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ رشتہ دار تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو بھی، برا سلوک کرے تو بھی، تیرا دل برا نہیں ہوگا، تو نے اللہ سے بات کر لی کہ اللہ میں تیرے لیے جا رہا ہوں۔ بات ختم۔ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کر۔ اور وہ کہتے ہیں والد صاحب کی ہوئی نصیحت مجھے اس طرح یاد ہے کہ میں
کبھی اس کو نہیں بھولتا. جس بھی رشتہ دار کو ملنے جانا ہوتا ہے میں پہلے آسمان کی طرف دیکھتا ہوں, اللہ سے بات کرتا ہوں کہ اللہ میں تیرے لیے جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اس کے بعد اتنی تسلی ہوتی ہے کہ چاہے وہ میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے چاہے برا سلوک کرے. وہ کہتے ہیں ایسے ہمارے رشتہ دار بھی ہیں کہ مرد و خواتین جو ان کے پاس جا کر میں بیٹھتا ہوں تو کوئی میری ماں کی برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے, کوئی میرے باپ کی برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے, تو کہتا ہے میں وہ بھی ہنس کے سن کے آتا ہوں, میرے دل میں یہ تسلی اور یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میرا اللہ میرے پر راضی. بات ختم. یہ ہے وہ اصل میں جذبہ. لہذا آپ کو رشتہ دار کی بات ہو, یتیم کی بات ہو یا ہمسائے کی بات ہو, اصل میں تو وہ انسینٹو ہے نا, اللہ کو راضی کرنے والا انسینٹو ہے. اور ہمیں تو عبادت کا بھی تصور یہ سمجھا دیا گیا, کچھ نہیں لینا دینا ہم نے اللہ سے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں نہ اللہ کے عذابوں کا خوف ہے, نہ ہمیں اللہ کی جنت کا شوق ہے. ہم تو صرف اللہ کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ لائق عبادت ہے, بس بات ختم. ہم تو اس لیے کرتے ہیں. یہ جدید جو صوفیزم ہے, جدید جو لوگ ہیں, جدید صوفی ہیں, جو یوں کہہ لیجیے کہ جن کا سنت کے ساتھ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, 10 کتابیں لکھے بیٹھے ہیں, ہزاروں کی فالوئنگ ہے, اور عبادت کا تصور یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ جنت کے لیے کرتے ہیں نہ جہنم سے بچنے کے لیے کرتے ہیں, ہم تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت. بظاہر ہو سکتا ہے لوگوں کو پسند آتا ہو یہ تصور کہ نہ جنت کے لیے. اور پھر اس کی ایک روایت بھی, پتہ نہیں جھوٹی روایت ہے کہ سچی روایت ہے, وہ حضرت رابعہ بصری کی طرف جو ہے وہ رحمت اللہ علیہا, اس کی طرف جو ہے یہ ایک روایت منسوب کی جاتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں تو اس لیے عبادت نہیں کرتی کہ اللہ جو ہے میں مجھے جنت دے دے, میں نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتی ہوں نہ میں جہنم کے خوف سے عبادت کروں. سارا فلسفہ ختم. جب ہم نے اللہ سے لینا دینا کچھ نہیں تو پھر ہم نے یتیم سے کیا لینا دینا ہے؟ اللہ سے بھی کچھ نہیں لینا, یتیم سے بھی کچھ نہیں لینا دینا. کہاں سے لینا؟ یتیموں کی آپ یاد رکھیں, یتیموں کی, مسکینوں کی, غریبوں کی جتنی دیکھ بھال آج کے غیر مسلم کر رہے ہیں مسلمان نہیں کر رہے. لیکن فرق کیا ہے؟ یہی فرق ہے, انہوں نے اللہ سے کچھ نہیں لینا دینا. ان کا تصور یہ ہے کہ ہماری زندگی بس یہی ہے, آخرت ان کے پروگرام میں شامل نہیں ہے, بس دنیا میں جو کچھ لینا ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا اجر دنیا میں اس کو دے دیتا ہے, اور جب وہ مرتا ہے تو اس کے پلے میں, اس کے کھاتے میں ایک نیکی بھی نہیں ہوتی. مومن کا اور کافر کا یہی فرق ہے. مومن کیوں کرتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ, آپ فرماتے ہیں انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی. یوں آپ نے 2 انگلیاں جوڑ کے فرمایا. اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرافقت مل جائے, آپ کا ساتھ مل جائے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لینے کے لیے, آخرت میں ساتھ لینے کے لیے صحابہ کرام نے جتنے جتن کیے, جتنی محنتیں کی, وہ سارا کچھ اس لیے. تو آخرت جب پروگرام میں شامل ہوگی تو یہ تصور عبادت باقی نہیں رہے گا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو پکارو خوفا و طمعا, اللہ سے بات کیا کرو, اللہ کو پکارا کرو, اللہ سے دعائیں کیا کرو, خوف بھی ہو اور پھر جنت کا لالچ بھی ہو, جنت کی امید, جہنم کا خوف. ادعوا ربکم خوفا و طمعا, اپنے رب کو پکارا کرو خوف کے ساتھ. سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور پھر سورہ سجدہ, جن کو اللہ نے توفیق دی ہے الحمدللہ, جمعہ کی فجر کی نماز میں آپ سنتے ہیں ہمیشہ اللہ اکبر
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اس وقت جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، ان کی پشتیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. کتنا مشکل کام ہے راتوں کو اٹھنا. بستر تو بستر ہے، چاہے وہ گرمیوں کا ہے چاہے سردیوں کا ہے، لیکن خاص طور پہ سردیوں کا بستر چھوڑ کے باہر نکلنا، اللہ اکبر، اور راتوں کو اٹھ کے نفل نماز پڑھنا. کیوں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا. اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں؟ جہنم کا خوف رکھتے ہیں اور جہنم سے آزادی مانگتے ہیں. جنت کا لالچ رکھتے ہیں، جنت مانگتے ہیں اللہ سے. اور یہ مانگنا اللہ کو پتہ کتنا پسند ہے. نہ مانگو، نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا نہیں مانگتا تو نہ مانگے، اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں. اللہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیجئے اگر تم اللہ سے کچھ نہیں مانگتے تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے سامنے کوئی منگتا ہی نہیں بنتا تو اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے اندر واللہ عالم جن کی نیتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو صاف خالص رکھے. لیکن عبادت کا تصور وہ ہوگا جو قرآن کا تصور ہوگا. اور قرآن کا تصور یہ ہے کہ ہم نے جہنم سے بھی بچنا ہے، ہم نے جنت میں بھی جانا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اصل کامیابی یہی ہے کہ جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا. لہذا مومن کا تو ٹارگٹ ہوتا ہی ہے. اور جس کو پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت مل رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے جتن کیے ہیں، جتن. اللہ زندگیاں کھپا دی اس لیے اپنی آخرت درست کرنے کے. سارا کچھ، سارا تصور آخرت کا. اللہ ہر لمحہ صرف آخرت. کیا لینا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آدھا مال گھر کا لا کے رکھ دیا جیسے اسرا کے موقع پر، کیا لینا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھر کا سارا سامان لا کے رکھ دیا، کیا چاہتے تھے؟ کیا چاہتے تھے؟ جنت. کوئی اور چیز نہیں چاہتے. اور وہ صحابی تو آپ کو معلوم ہے، اللہ رات کو آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھ رہتا تھا. اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم فرمائے، میں آپ کی کوئی خدمت کروں، مجھے کچھ مل جائے. اللہ تصور کیجئے نا ذرا، اپنے سارے دن کے کام نپٹائے، رات کو آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھ گیا. رات کو کوئی خدمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے ہوگی تو میں حاضر ہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھے. اللہ کعب اسلمی غالباً اس کا نام ہے رضی اللہ تعالی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت پڑی وضو کے لیے، بھاگ کے پانی لے کے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد یہ بیٹھا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ آدمی ساری رات بیٹھا ہے دروازے پہ، وہ اس خیال سے بیٹھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں، اور آپ کو پانی لا کے دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ مانگے ہو تو صحیح، کیا مانگتے ہو؟ کس لیے بیٹھے ہو ادھر؟ کیا چاہیے تمہیں؟ اللہ اکبر. نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو اللہ کی بندگی، بس اللہ کی بندگی سمجھ کے کرتا ہوں. نہیں کہا، اس لیے کہ آخرت کا تصور واضح ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا ہے وہ واضح ہے، کلیئر ہے. جو قرآن نے تصور عبادت دیا ہے وہ کلیئر ہے، واضح ہے. مقصد صرف آخرت ہے، مقصد صرف آخرت ہے. مانگتا دنیا بھی ہے، کہتا ہے کہ اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، لیکن دنیا مانگتے ہوئے آخرت کو بھولتا نہیں ہے. کہتا ہے ربنا آتنا
فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بھولتا نہیں، دنیا مانگتے ہوئے بھولتا نہیں کہ اصل معاملہ آخرت کا ہے. اللہ اکبر. کیا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا چاہیے؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ کوئی اور چیز چاہیے تو مانگو کچھ اور. اللہ. یعنی جنت کچھ اور کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ سرور کائنات پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب یہ ہے کہ یہ جو مانگا ہے تو مل جائے گا، کچھ اور مانگنا ہے تو مانگو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی چاہیے اور کچھ نہیں. جنت میں آپ کا مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ چاہتا ہی نہیں. 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کچھ اور چاہتے ہو تو بتا دو. اب کون تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کام تھے، رات کا پچھلا پہر تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر دیتے تو ہو سکتا ہے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس کو مل جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں امت کے لیے بھی سبق اور درس عطا فرمانا تھا. فرمایا فاعنی علی کثرت السجود، پھر تو میری مدد کر اس بات پر، فاعنی علی ذلک بکثرت السجود، تو زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کر، اس طرح تم میرے ساتھ جنت میں آ جائے گا. میری مدد کر، یعنی میں مانگوں گا تو صحیح اللہ سے، لیکن تو میری مدد کر. فاعنی علی ذلک، میرا ساتھ لینے کے لیے تو میری مدد کر. بکثرت السجود، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کر. اللہ اکبر. لہذا وہ نمازیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف فرض نمازیں زیادہ پڑھ کر، فرض تو بیسک ریکوائرمنٹ، یہ تو بنیادی ہے، یہ تو بہت لائن. زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کر فرض کے علاوہ. تو فرض کے علاوہ جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں اور جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا کرتی ہیں. میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ انسینٹو اور فضیلت یہ اس وقت کلیئر ہوتی ہے جب تصور حیات واضح ہو، تصور زندگی واضح ہو، معلوم ہو کہ اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے. آخرت کا تصور واضح نہ ہو تو پھر انسان دنیا میں کچھ بھی وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہ دنیا ہے. یہی ایک وجہ ہے جو کرپشن کو، بدعنوانی کو، ایک دوسرے کے حق مارنے کو، فراڈ کرنے کو، دھوکہ دینے کو، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے ذہن میں مرنا نہ ہو، مرنا یاد ہو. تو جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ مر گیا ہے، اور آخرت یاد ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. کوئی زور زبردستی دنیا میں نہ کرے، جس کو آخرت یاد ہو. اللہ. اور آخرت یاد نہ ہو تو پھر جو مرضی کرتے رہے. تو کہنے کی بات یہ تھی کہ یتیموں کا معاملہ ہو یا مسکینوں کا معاملہ ہو، ان کو کس لیے دینا ہے؟ وہ ان ریٹرن آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. نہ یتیم آپ کو ان ریسپانس کچھ بھی دے سکتا ہے، نہ مسکین دے سکتا ہے، نہ یتیم دے سکتا ہے. آپ نے ان سے حسن سلوک کر کے اگر جزا لینی ہے تو اللہ سے لینی ہے. لہذا پورا معاشرہ، جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں نے رشتہ دار سے حسن سلوک کر کے اللہ سے جزا لینی ہے، میرے والدین سے حسن سلوک کر کے اللہ سے جزا لینی ہے، بہنوں سے، بھائیوں سے، سب سے. اچھا میں سمجھتا ہوں مسئلہ پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اگر اس طرح بہن کا حق رکھ لوں تو جائز ہے، اس طرح رکھ لوں تو جائز ہے. یعنی طریقہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، مقصد حق رکھ لینا ہے. یہ طریقہ، وہ طریقہ، اس طرح کا ہیلا، اس طرح کا ہیلا. جب یہ کلیئر ہو کہ میں نے اللہ سے جزا لینی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ سارا کچھ بھی چلا جائے مجھے اللہ سے جزا مل جائے. اللہ پر قیامت والے دن پتہ کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہی مفہوم قرآن میں بھی بولے. اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا
اگر زمین بھری ہوئی تجھے سونے کی مل جائے، اتنا اور بھی مل جائے، پوری زمین سونے کی، اس اتنا اور بھی مل جائے، تو کیا تو آج کے اس عذاب کا فدیہ دینے کے لیے، بدلہ دینے کے لیے وہ سب دے دے گا؟ تو انسان کہے گا ہاں میں دے دوں گا، مجھے اگر مل جائے، دنیا جتنی دنیا ہے ساری دنیا زمین سونے کی بھری ہوئی ہو، اتنا اور بھی ہو، دگنا، تو یہ میں فدیے میں دے کے میں عذاب سے بچ جاؤں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ تو وہ کہے گا یا اللہ اگر مجھے مل جائے تو میں سارا کچھ دے کے اپنے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں نے تجھ سے بہت تھوڑا مطالبہ کیا تھا، کچھ بھی نہیں مانگا تھا، مانگا کیا ہے اللہ نے؟ صرف یہ مانگا ہے کہ شرک نہ کرنا، کسی اور کا نہ بننا، میرا بن کے رہنا، میرا بن کے رہنا، بس اللہ نے یہ مانگا ہے۔ اللہ جس نے پیدا کیا ہے کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ جس نے زندگی عطا کی ہے، جس نے ہر چیز دی ہے، اس کا اتنا حق نہیں ہے کہ تو کسی اور کا نہ ہو، بس میرا ہو، بندگی کر تو میری کر، دعا مانگ تو میرے سے مانگ، پکار تو مجھے پکار، بس میرا بن کے رہ، تیرے جتنے گناہ ہیں سارے میں معاف کر دوں۔ اس نے اعلان کیا ہوا، اس نے قرآن میں کہا تو مشرک نہ بن، ان اللہ یغفر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، جس نے بے وفائی کی ہے اس کو تو معاف نہیں کرتا، وہ جو اللہ کا بندہ نہیں اس کو نہیں معاف کرتا، باقی وہ جس کو چاہے گا سب کو معاف کر دے گا۔ اور وہ حدیث بھی ہم سب نے سنی ہوئی ہے، ترمذی شریف کی حدیث، میں اس سلسلے میں بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ بھی دیا کرتا ہوں، اور ترمذی شریف کی اس حدیث کا جو حدیث قدسی ہے اس کا حوالہ دیا کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے تو اگر اتنے گناہ لے کے آ جائے کہ تیرے گناہوں سے زمین بھری ہوئی ہو، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تو اگر زمین بھری ہوئی اپنی گناہوں کی لے کے میرے پاس آ جائے، وَأَتَيْتَنِي، لیکن تو اس حال میں میرے پاس آیا ہو، لا تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، یہ گارنٹی تو مجھے دے کہ تو بس میرا تھا، کسی اور کا نہیں تھا، کوئی ملاوٹ نہیں کی تم نے اس بات میں، تو اگر میرا تھا تو بس پھر میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں کہ جب انسان اللہ کا رہے، اور اللہ کا اس طرح رہے کہ اللہ سے ڈرتا رہے، ڈرنا ہے تو اللہ سے، خوف رکھنا ہے تو اللہ کا، روب رکھنا ہے تو اللہ کا، عظمت کا روب رکھنا ہے تو اللہ کا، ہر چیز بندگی کرنی ہے تو اللہ کی، جھکنا ہے تو اس کے سامنے، ماتھا ٹیکنا ہے تو اس کے سامنے، ہر چیز اس کے سامنے۔ مخلوق اس معاملے میں مخلوق کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر باقی حق حقوق کے لیے مسئلے پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، پھر یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی میں یہ کر لوں یا میں وہ کر لوں۔ اللہ اکبر۔ لہذا یتیم ہو یا مسکین ہو، اس کے ساتھ تو آپ حسن سلوک تب ہی کر سکیں گے اگر آپ کو کوئی انسینٹو ملے گا، اور اس سے بڑا انسینٹو اور کوئی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے ساتھ تو اچھا سلوک کر، اس کی کفالت کر، تجھے میرا ساتھ جنت میں ملے گا، اور اس طرح ساتھ ملے گا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں فرمائی۔ میں نہیں جانتا کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ نیکیاں کیوں کرتے ہیں، ان کے اپنے اپنے معاملات۔ جتنی چیریٹیز اور جتنے خیراتی ادارے اور جتنی خیراتی کمپنیاں ہم غیر مسلم ممالک میں دیکھتے ہیں، اتنی شاید مسلم ممالک میں نہیں ہوتی۔ وہ کیوں خیرات کرتے ہیں، کیوں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کے کوئی اور موٹیوز بھی ہوں، اور دنیا میں ان کا موٹیو جو نظر آتا ہے واللہ اعلم، جتنا وہ خرچ کرتے ہیں نا اس کا 25% گورنمنٹ بھی ان کو دیتی ہے۔ اگر انہوں نے 1 لاکھ پاؤنڈ مثلاً یا 1 لاکھ ڈالر خرچ کیا ہے سال میں،
تو ان کو $25,000 یا $25,000 گورنمنٹ کی طرف سے مل جائے. لہذا یہ بڑا انسینٹو ہے. لاکھ لوگوں سے اکٹھا کیا، لوگوں پہ خرچ کر دیا، لوگوں سے لیا، لوگوں پہ لاکھ پورے کا پورا خرچ کر دیا پوری ایمانداری کے ساتھ، تو پھر بھی £25,000 کی بچت ہے. تو لہذا چیریٹیز روز بنتی رہتی ہیں اور روز نئی نئی کمپنیاں بنتی رہتی ہیں. ہو سکتا ہے صرف اس انسینٹو کے لیے لوگ کام کریں، واللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے. لیکن جو اصل انسینٹو ہے وہ آخرت کا ہے. جن کا آخرت کا تصور واضح ہے وہ پھر مسکین کی بھی، یتیم کی بھی بات کریں گے، پھر رشتہ داروں کی بھی بات کریں گے، پھر مسافروں کی، ماتحتوں کی بھی، سب کی بات. اور مسکین کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کون ہوتا ہے اس کی لمبی تفصیلات ہیں. وقت بھی ہو گیا، میرا خیال تھا کہ آج ہم اس کی موضوع مکمل کر لیں گے. چلے انشاءاللہ مسکین کے بارے میں اور ہمسائے کے بارے میں گفتگو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے کر کے پھر اس کو مکمل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین کا درست تصور اور عقیدہ بھی عطا فرمائے اور درست طرز عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں اور اللہ کے صحیح اور سچے بندے بن جائیں، اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں جب ہم اللہ کے سامنے جائیں اللہ ہمیں صدقتہ کہے، کذبتہ نہ کہے، کہ تم سچے رہے.